لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عزیزی امام صاحب، اس مسجد کی مینجمنٹ، انتظامیہ، صدر، سیکریٹری، اراکین، مینجمنٹ، پیارے بھائیوں اور پیارے بہنوں، آج کا دن اسپیشلی سنیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، موریشس کے رہنے والوں کے لیے بڑا مبارک دن ہے، اور میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کر کہ آپ نے اپنے باپ دادا، اچھے لوگ، 22 پرسنالٹیز، گڈ بیہیویئر، گڈ کیریکٹر، گڈ نالج ان اسلام، جو لوگ موریشس میں رکھتے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے، آپ نے ان کے ٹریڈیشن کو اس پیرس میں قائم رکھا. ٹریڈیشن، کسٹم، ویز، اس میں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کیا ہے. ورلڈ چینجنگ، ہم اس پر بلیو نہیں کرتے. دنیا بدلتی رہی ہے اور آئندہ بھی یہ دنیا چینج ہوتی رہے، لیکن میرے دوستو، اللہ، اس کا رسول، قرآن اور ہمارا دین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور ہمیں جو ٹریڈیشن ملا ہے یہ حق ہے اور سچ ہے. میں آج
مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ماریشس کے صحیح ٹریڈیشن کو آپ نے قائم رکھا. میں پیرس اس سے پہلے بھی آ سکتا تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا, اور میں پیرس آپ کی ارننگ دیکھنے کے لیے میں نہیں آیا. لاکاز اور لاسام اور ہاؤس اور مکان یہ سب میں دیکھنے کے لیے نہیں ہے, میں بہت دیکھ چکا ہوں. میں صرف یہاں اس لیے آیا کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ کا فیتھ کیا ہے. واٹ از یور فیتھ اسکیل, آپ کا ٹریڈیشن کیا ہے. آپ نے اپنے باپ دادا کو چھوڑ تو نہیں دیا. خدا کا شکر ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ یہاں ذکر بھی ہو رہا ہے, صلاۃ و سلام بھی ہو رہا ہے, لنگر بھی جاری ہے, غوث پاک کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ میرے دوستو, what if you have proof of your ایمان, آپ کے ایمان پر پروف کیا ہے؟ یہ پروف ہے کہ آپ نے اپنے پاسٹ کو, اپنے ماضی کو چھوڑا نہیں. یہ پروف ہے کہ آپ کے نیک باپ دادا ایمان والے تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جب تک تمہارا پاسٹ تمہارے ہاتھ میں, اس وقت تک تمہارا دین ایمان سلامت ہے. اور جس دن پاسٹ کو آپ نے لاسٹ کر دیا, when you lost your past, معاذ اللہ, when you lost your past tradition, آپ سمجھ لیجئے کہ اسی دن ایمان ختم ہو جائے گا. خدا کا شکر ہے کہ آج آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے محرم کا, اور یہ ماریشس کا ٹریڈیشن ہے کہ 10 دن محرم میں مجلس ہوتی. مجلس برزویر, پیتھوں, لاموغی, رامپاٹ, مینی, ہیورپی, یہ سارا علاقہ ایسا ہے. پورٹ لوئس اسپیشلی سنی رضوی سوسائٹی داری مارو میں ہم لوگ 10 days پہلے جامع مسجد میں تھا تو وہاں بھی 10 days پروگرام ہوتا تھا, اور اب سنی رضوی سوسائٹی میں 1 محرم سے اور 10 محرم تک یہ پروگرام ہوتا ہے. اور ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو لوگ اسلام کے پلر ہیں, اسلام کے فاؤنڈیشن اسٹون. اگر یہ اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے تو بتاؤ اسلام ہم کو کیسے ملے؟ How will we be able to get اسلام؟ میرے عزیزوں, میرے دوست, یہ محرم ہے, فرسٹ منتھ ہے آف اسلامک نیو ایئر 1408, اور یہ پہلا مہینہ ہے. اور آج ہم امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ گفٹ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوست, میں آپ کو بتاؤں کہ ریئل لائف کیا ہے. ریئل لائف, صحیح زندگی انسان کی کیا ہے, آپ اچھی طرح جانتے.
کہ ایک دن ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں. ریئل لائف کی 3 قسمیں. لائف ڈیوائڈیڈ ان 3 categories. 3 کیٹیگری ہے زندگی کی. اچھی طرح سنیں. فرسٹ کیٹیگری زندگی کی یہ ہے کہ حیات فی الدنیا, to live in this world, to live worldly life. اس دنیا میں زندہ رہنا, زندگی بسر کرنا, یہ فرسٹ کیٹیگری. حیات فی الدنیا. ایوری پرسن, ہر آدمی جو پیدا ہوا یہاں وہ دنیا میں رہتا ہے. یہ حیات فی الدنیا. سیکنڈ کیٹیگری حیات للدنیا, زندہ رہنا دنیا کے لیے. To live only for job, only for money, only for selfish affairs. دنیا میں زندہ رہنا صرف دنیا کے لیے. حیات للدنیا, یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے. اینڈ تھرڈ کیٹیگری حیات للآخرہ. To live in this world, to work in this world, to try to get many money, more money in this world, but not for this world, but for hereafter. یہ 3 کیٹیگری. میرے دوستو, فرسٹ کیٹیگری حیات فی الدنیا, یہ تو کامن ہے اور ہر آدمی جو دنیا میں پیدا ہوا. It is necessary that you live in this world. یہ کامن ہے. ہر آدمی جو دنیا میں آیا اس کو دنیا میں رہنا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے اسٹے, ریزیڈنس یہ دنیا فار لمیٹڈ پیریڈ, فار ایور نہیں, لمیٹڈ پیریڈ. مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ. آپ نے یہ سوچا نہیں کہ آپ یہ پیرس میں کیسے آ گئے. You had no contact with this country, لیکن آپ آ گئے. آپ کا رزق آپ کو لے کر آیا, آب و دانہ آپ کو لے کر آیا. لیکن یہ سب کچھ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے. اس لیے حیات فی الدنیا یہ تو سب کے لیے. مسلمان, کافر, مشرک, ملحد, بے دین جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اس دنیا میں رہے گا. سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے کہ حیات للدنیا, دنیا میں زندہ رہنا دنیا کے لیے. only for worldly affairs. No zikr, no fikr, no ibadat, no worship, no صدقہ, خیرات, زکات, کچھ نہیں, صرف دنیا. یہ میرے دوستو مسلمان کی زندگی ہے, یہ کافر کی زندگی, مشرک ملحد کی زندگی. کیونکہ حیات للدنیا, ہم کو اللہ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. Because where is your parents?
Where is your grandfather and grandfather and grandmother? They were very pious. So they left this world by the grace of Almighty Allah. One day, you also, we also will leave this world. This means this world is not your property. This house, it is not your property. Shop, it is not your property. You are disturbed and giving only for few years, for few days. تو حیاتن للدنیا، دنیا کے لیے زندہ رہنا، کھانے پینے کے لیے زندہ رہنا. Only overtime, only job. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس میں آپ کا کوئی بینیفٹ نہیں. No benefit at all. No profit at all. دنیا کے لیے زندہ رہنا. It is not a custom of Muslim custom. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں تم کو بھیجا جا رہا ہے ایک مشن کے اوپر. ایک مشن، ایک ڈیوٹی کے اوپر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا. اس لیے حیاتن للدنیا، دنیا کے لیے زندہ رہنا. یہ میرے دوستوں مسلمانوں کا کام ہے. اب تھرڈ کیٹیگری، اور دس کیٹیگری از ویری امپورٹنٹ، ویری یوزفل کیٹیگری، اور وہ یہ ہے کہ حیاتن للآخرہ. ٹو لو دس، ٹو لیو دس ورلڈ، ٹو اسٹے this world, but not for this world, but for hereafter. میرے دوستو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا میں زندہ رہنا اس لیے for hereafter، آخرت کے لیے، حیات للآخرہ. میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ یوزفل ہے اور یہ بہترین بزنس ہے، زندگی کی بہترین کیٹیگری ہے جس کا چانس اللہ نے آپ کو دیا. اس کے بعد اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں مال، منی، کیپٹل، اس کے بعد پھر اپنی جو جان ہے، یور سیلف، پھر گارڈن، پراپرٹیز، یہ ساری چیز ایسی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے. لیکن قرآن نے ہمیں گائیڈ کیا، قرآن نے ہمیں راستہ بتایا اور کہا کہ سنو، دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا ہے لیکن آن اے ٹرائل. دنیا میں ٹرائل کے لیے تم کو بھیجا گیا. ہم تم کو جج کریں گے، دیکھیں گے کہ تم کو دنیا سے محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے. اللہ کا پیغام، اللہ کا آرڈر ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو. دیکھنا یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، مجھ سے تم کو محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. خوف، ڈر ہوگا، پرابلم ہوگا. پرابلم ہر جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، موریشس میں بھی ہے اور دنیا کے ہر ملک میں پرابلم ہے. تو دیکھنا یہ کہ اس پرابلم میں، ڈیفیکلٹیز میں تم ہم کو یاد کرتے ہو یا نہیں. والجوع، اور یہ جو کھانا ہے، پینا ہے، فوڈ ہے،
اس کے اندر شارٹیج ہو جائے گا، کھانا تم کو نہیں ملے گا، جاب نہیں ملے گا، بزنس نہیں ملے گا، تو دیکھنا یہ ہے کہ تم جاب شارٹیج ہے، جاب بزنس کی شارٹیج ہے، کھانا آپ کو نہیں مل رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں تم اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو آدمی یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کو یاد کرے، بس میرے دوستو، ہی از ویری لکی، ہی از سکسیس۔ قرآن کریم نے یہ ساری کیٹیگریز ہمارے سامنے رکھی، من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ یہ ساری دنیا، گارڈن، فروٹ گارڈن، اور اس کے بعد یہ شوگر کین، فروٹ گارڈن، پراپرٹیز، یہ سب کچھ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے اور ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں۔ جس آدمی کے پاس اللہ نے دنیا دی لیکن وہ دنیا میں بزی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ خدا کو یاد کرے، اور ٹائم تو اس کے پاس بہت ہے لیکن وہ خدا کو یاد نہیں کرتا۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ اللہ نے اس کو کچھ نہیں دیا لیکن وہ خدا کو یاد کرتا ہے، فوڈ شارٹیج ہے پھر بھی وہ خدا کو یاد کرتا ہے، پراپرٹی شارٹیج ہے پھر بھی وہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، ریئل کانٹیکٹ ود المائٹی اللہ اسی کو حاصل ہے جو کبھی بھی اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھولے۔ اس بات کو یاد رکھیے اور سوچئے کہ اسلام آپ کو کیسے مل گیا۔ اسلام میرے دوستو، ایزیلی ہم کو تو اسلام مل گیا، جسٹ پریپیئر فوڈ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم نے کھا لیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسلام، ارلی سٹیج آف اسلام کیا ہے اور اسلام کیسے دنیا میں آیا۔ سلام ہوئے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے جب اسلام کو پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اینتھم آپ نے جب دنیا کے سامنے پیش کیا تو سارے لوگ اگینسٹ، فامی اگینسٹ، ٹرائب اگینسٹ، شہر والے اگینسٹ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے دوستو اسلام آپ نے جب پیش کیا اگینسٹ، فیملی ممبرس اگینسٹ، قبیلہ، خاندان سب اگینسٹ تھا، لیکن اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کے مشن کو جاری رکھا، اور آپ نے اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ میرے پیارے نبی کا کرم ہے، اگر میرے پیارے نبی نہ ہوتے تو کون خدا کو مانتا کہ خدا کون ہے؟ یہ احسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کرم ہے حضور کا کہ انہوں نے رائٹ وے، اسٹیٹ وے ہمیں بتایا۔ اسی لیے آج ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایماندار وہی ہے جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ Without his love, without his respect, no iman, no faith at all۔
ایجوکیشن کیا ایجوکیشن کافروں کے پاس نہیں ہے؟ کافروں کے پاس زیادہ ایجوکیشن ہے، منی ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن میرے دوستو ایمان ایجوکیشن کا نام نہیں ہے، ایمان صرف نالج کا نام نہیں ہے، ایمان rich and to be a king اس کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان اس کا نام ہے کہ to be lover of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پاستے ہوئے اس دنیا کو آپ نے چھوڑا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے۔ یاد رکھو، حضور زندہ ہیں، حضور our holy prophet alive in his graveyard. By the grace of Almighty Allah, he is able to look all of us. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، to see all of us. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے، اور حضور زندہ ہیں۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، there is no God except Allah, and محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم is messenger and apostle and نبی۔ تو یہ کلمہ میرے دوستو، اس سے آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی زندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، نبی سے جس کو محبت ہوگی، ہمارے یہاں بیلنس ہے محبت کا، اسکیل محبت کا کیا ہے؟ ایک ہے ورلڈلی کنیکشن، دنیا کا تعلق، بزنس کا تعلق، یہ ایک الگ ہے، لیکن دین کے لیے محبت، اس کا اسکیل یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو نبی سے محبت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر نبی سے محبت ہے تو تمہارا باپ باپ ہے، ماں باپ، خیشی، فامی، بھائی، بہن، یہ اس سے محبت اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے غلام ہیں، نبی سے ان کا تعلق ہے۔ اور اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی سے اس کا کانٹیکٹ نہیں، تو ہمارے پاس میرے دوست سے کوئی ریلیشن نہیں۔ ہمارا جو ریلیشن ہے اس کی بنیاد نبی کی محبت ہے۔ ابو جہل، ابو لہب تو یہ تو انکل ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، لیکن دیکھو ہم ریسپیکٹ ابو لہب کہتے ہیں وہ کافر ہے، ابو لہب، اتبا، شیبہ، کیونکہ یہ لوگ ریلیشن ہے، فیملی محمد رسول اللہ کی ہے، لیکن حضور کی رسپیکٹ اور حضور کی محبت اور یہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے اور یہ میری بہن ہے اور یہ میرے قومی ہیں اور یہ ہے وہ ہیں، یہ جب یہ اس کا نبی سے تعلق ہے، نبی سے تعلق نہیں تو ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرے دوست، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر آپ کے کمپینین صحابہ نے آپ کے مشن کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھو، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ ان کی کمپنی میں بیٹھنے والا، ان کا ایک کمپینین، سارے جنتی، ہر صحابی جنتی۔ آپ نے کوئی ایسی یونیورسٹی دیکھی ہے؟ Have you any university and any college کہ جس کا ہر اسٹوڈنٹ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو؟ دنیا میں کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسا نہیں کہ جس کا اسٹوڈنٹ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو۔
یہ صرف ہمارے نبی کا جو مدرسہ ہے، ہمارے نبی کا جو چیمبر ہے، ہمارے نبی کی جو کلاس ہے، جس کے اندر صحابی اور ایک نہیں، about 124,000 کمپینین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضور کا کمپینین وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا ایمان کے ساتھ، جس نے حضور کو ایک نظر دیکھا ایمان کے ساتھ، وہ حضور کا کمپینین ہے اور صحابی ہے۔ میرے دوستو، صحابی آدمی نماز روزہ حج و زکات سے صحابی نہیں ہوتا، صحابی اسی کو کہتے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھا۔ یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب سے یہ دنیا ہے، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں بیٹھنے والا آدمی کوئی بھی ہو جو حضور کی سوسائٹی میں ایمان اور یقین کے ساتھ بیٹھا اور جس نے حضور کو دیکھا، وہ صحابی ہے اور وہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا کلہم عدول، سارے صحابی جسٹس ہیں، اور مسلمانوں کے سرتاج ہیں۔ حضور نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں، my companion are like the shining star، چمکتے ہوئے ستارے۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، تم کسی صحابی کے پیچھے چلو گے اور کسی کو تم اگر فالو کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، اور ہم ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ صرف I would like to give you some very important lesson۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، سب سے پہلے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اور تمام صحابہ میں سب سے ریسپیکٹڈ اور افضل حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، he was the son of uncle of our holy prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ٹریننگ، ان کی ایجوکیشن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوئی، حضور نے ان کو ٹرین کیا، حضور کی خدمت میں یہ رہے۔ انہوں نے اپنے والد اور ماں کو چھوڑ کر کے حضور کے پاس آ گئے اور حضور کے پاس رہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو میرے دوستو، پورے مکہ میں صرف few person accepted his Islam، کچھ صرف چند آدمیوں نے ایمان کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ان ایڈلٹ، حضرت ابو بکر صدیق، اور ان ینگر بچوں میں حضرت علی that time was only 10 years، حضرت علی، اور ان وومن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مومنوں کی ماں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، یہ
only few person. میرے عزیزوں میرے دوستوں سوچو کہ اسلام کیسے ہم کو ملا. مکے میں سارے لوگ اگینسٹ تھے. آج اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں اور اگر کوئی اگینسٹ ہو تو ہم سوچتے ہیں یہ اگینسٹ کیوں ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ مت دیکھو کہ اگینسٹ کون ہے اور کیا ہے. یہ دیکھو کہ اگر یہ حق ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اینی ون اگینسٹ ہو یا کوئی بھی ہو اس سے کیا دیکھنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو پیش کیا تو یہ سارے اگینسٹ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میرج اور شادی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی اللہ سب سے پاک صاف بیٹی ایسی بیٹی کہ ان کا نام ہے فاطمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ جہنم کی آگ کو بجھانے والی فاطمہ, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے قدموں کی برکت سے کاؤنٹلیس انسانوں کی بخشش ہو. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا, بخشش ہماری ہوگی. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی یاد رکھیں. حضور حضرت فاطمہ جنتی. حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ میں تمہارے اندر سے جنت کی جو اسمائل ہے جنت کی خوشبو ہے میں تمہارے اندر سے جنت کی خوشبو سونگتا ہوں. جب حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے. Our Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم impress his daughter فاطمہ سینے سے لگاتے. حضور کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت, بہت محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. لیکن سنو ایسی بیٹی جو نبی کی بیٹی ہو, یاد رکھو ہمارے نبی یونیک بے مثال اور نبی کے صدقے ان کی بیٹی بھی بے مثال. ان کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں, قیامت تک نہیں ہو سکتی. میرا نبی پیارا نبی بے مثال نبی, ایسا نبی 1,24,000 نبیوں میں سلیکٹڈ الیکٹڈ. اللہ نے ایک نبی چن لیا اپنا بیلڈ نبی اللہ کا. ان کی لڑکی حضرت فاطمہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے میرے دوست کو بڑی شان عطا کی. آج ہماری بہنوں کو ماؤں کو بیٹیوں کو سوچنا ہے کہ وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ کس کا ٹریڈیشن وہ سیلیکٹ کریں گی. حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا ہے یا کسی اور کے طریقے پر چلنا ہے. میرے دوستو تمہیں یہاں جس سے محبت ہوگی انشاءاللہ قبر میں جب آنکھ کھلے گی تو تم اس کے ساتھ ہوگے. یاد رکھو, یہ سوچ لو کہ تمہارا کانٹیکٹ کس کے ساتھ ہے. اگر یہاں مسز جانسن اور مسز روزی اور مسز فنا اور فنا اگر اس کے ساتھ اگر کانٹیکٹ ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ قبر میں جب آنکھ کھلے گی تو پھر اسی کے ساتھ اٹھو. اس لیے خبردار, حضرت فاطمہ سے اگر تعلق محبت ہے تو پھر ضروری ہے کہ ان کے ٹریڈیشن کو, ان کا ٹریڈیشن کیا ہے یہ میں اسپیشلی عورتوں سے کہہ رہا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتی ہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ, اگر چاہتی ہو کہ ایمان پر خاتمہ ہو, اگر چاہتی ہو کہ قبر میں آرام ہو, اگر چاہتی ہو کہ قبر میں اپنے نیک باپ دادا سے ملو, تو
ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ٹریڈیشن اختیار کریں۔ آپ کا ٹریڈیشن کیا ہے؟ میرے دوستو، یہ جو تقریر میں کر رہا ہوں یہ ایک دن میں تقریر نہیں ہوتی، یہ تو 10 دن میں، موریشس میں 10 دن میں تقریر کرتا ہوں، لیکن ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم ہے اور یہ تھوڑی تھوڑی بات عرض کر رہا ہوں۔ سنو، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آفس میں، ان کے چیمبر میں سب لوگ آئے، حضور نے تقسیم کیا، مال ڈسٹریبیوٹ کیا، کسی کو گولڈن، کسی کو سلور، کسی کو کیمل، کسی کو اونٹ، کسی کو کھانا پینا، سب دے دیا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تم بھی حضور کے پاس جاؤ، کیونکہ یو ہیو نو اینی لیڈی سرونٹ، تم کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے، ہاتھ سے کھانا پکانا، روٹی، آٹے میں پانی ڈال کر کے اس کو گوندھنا، پھر روٹی پکانا، پھر حضرت حسن اور حسین کی خدمت کرنا، تمہارے پاس کوئی سرونٹ نہیں ہے۔ اے فاطمہ جاؤ، اپنے والد کے پاس جاؤ، نبی کے پاس جاؤ، نبی کے پاس بہت سرونٹ ہے، ایک سرونٹ تم مانگ لو۔ میرے دوستو، حضرت فاطمہ پیارے نبی کے پاس گئیں، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کون فاطمہ ہے بیٹی؟ حضور سب سے زیادہ بہت محبت کرتے، حضور کے انتقال کے بعد جب دنیا سے حضور تشریف لے گئے تو 6 مہینہ آپ زندہ رہیں، اور 6 مہینے کے بعد اپنے ابا جان پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ سبحان اللہ، چیف آف پائس وومنس، میرے دوست، شی از چیف ان پیراڈائز آف آل وومنس، وہ چیف ہیں، سردار ہیں سارے مسلمان عورتوں کی جنت میں۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک سرونٹ لیڈی چاہیے، کیونکہ یہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی، آٹا گوندھنے کی وجہ سے اور کام کرنے کی وجہ سے میرا کوئی ہیلپر نہیں۔ جانتے ہو حضور نے کیا کہا؟ فرمایا بیٹی تم سرونٹ مانگتی ہو، لیکن میں تم کو سرونٹ سے اچھا چیز میں تم کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ مجھے آپ جو بھی دیں۔ فرمایا بیٹی تم رات کو at the sleeping time just recite سبحان اللہ 33 times، الحمدللہ 33 times، اللہ اکبر 34 times۔ یہ میرے دوستو سرونٹ مانگنے کے لیے گئی اور وظیفہ حضور نے دیا کہ پیاری بیٹی یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ زاہدہ ظاہرہ، سیدہ طیبہ زاہدہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو حضرت فاطمہ نے کچھ نہیں کہا، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، آپ کو سرونٹ نہیں دیا۔ جانتے ہو کیوں حضور نے سرونٹ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ حضور اگر سرونٹ اپنی بیٹی کو جو چاہتے حضور دے سکتے تھے، حضور جنت سے سرونٹ بلا لیتے، حوروں کو بلا لیتے کام کرنے کے لیے، لیکن یہ بات پیارے نبی کو یہ بات معلوم تھی کہ ہماری امت میں لوگ غریب بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، جس کے پاس سرونٹ نہیں ہوگا، تو جب ان کے پاس سرونٹ نہیں ہوگا تو وہ نبی کی سنت کو اور نبی کی بیٹی کی سنت کو یاد کریں گے۔ حضور نے سرونٹ نہیں دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، حضور نے کیا دیا؟ ایک وظیفہ اور جو یہ روٹی بناتے ہیں، موریشس میں بھی جو کی روٹی بنتی ہے، اور عرب میں بھی وہ جو، ایک تو وہ گندم ہوتی ہے اور ایک جو، تو حضور نے جو تھوڑا سا دے دیا حضرت فاطمہ۔
اور دوسرے آدمیوں کو بہت کسی کو گولڈن اور سلور سب کو دیا اور صرف جو دیا. ایک ہفتے کے بعد حضور نے سب کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے تم کو گولڈن دیا تو تم نے کیا کیا, سلور دیا تھا تم نے کیا کیا, اونٹ اور بکری اور یہ سب. میرے دوستو ایک ہفتے کے بعد یہ حساب دینا بڑا مشکل ہے کہ ایک ہفتے کے بعد معلوم نہیں کیا کیا سامان آدمی کدھر لے گیا اور کیا ہوا. آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا کہ اے بیٹی تم بتاؤ تم نے کیا کیا. آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے جو دیا تھا میں لے گئی, میں نے اس کو روٹی بنایا, روٹی بنا کر کے میں نے کھایا, حضرت حسن اور حسین کو کھلایا, آؤ حضرت علی کو کھلایا. حضور بہت خوش ہوئے. حضور نے فرمایا کہ بیٹی تمہارا جواب جس طرح سے دنیا میں ایزی ہے قیامت میں بھی ایزی ہوگا. میرے عزیزوں میرے دوستوں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے اولاد دی اور حضور کی جو نسل ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے. حضرت حسن آپ کے بڑے لڑکے اور حضرت حسین یہ سیکنڈ رمضان میں پیدا ہوئے. حضور نے ان کا نام رکھا حسین. میرے دوست جب یہ پیدا ہوئے تو حضور نے اپنے منہ میں دیکھ کھجور لے کر کے اور وہ کھجور حضرت حسین کے منہ میں ڈالا, فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے, حسین پیارا بیٹا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے اور حضرت حسین چھوٹے بچے تھے کھیلتے ہوئے آتے تو حضور کے ساتھ ممبر کے اوپر حضور اس کو گود میں لے لیتے حضرت حسین. جب حضور نماز پڑھتے تو حضرت حسین حضور کے پاس آ جاتے. کبھی حضور حضرت حسین کو یہاں بٹھاتے اپنے شولڈر پر اور فرماتے کہ اے اللہ میں اس لڑکے سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرے تم بھی اس سے محبت کرو. آج وجہ کیا ہے کہ ہم یہاں حضرت حسین کی یاد منا رہے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستو یہ سنڈے ہے. میں جانتا ہوں کہ موریشس کا مسلمان نہیں ساری دنیا کا مسلمان سنڈے کو کیا کرتا ہے. سنڈے ہماری سوسائٹی میں فنکشن, کوئی میرج میں جا رہا ہے, کوئی پارٹی میں جا رہا ہے, کوئی گھومنے کے لیے تفریح کرنے کے لیے پکنک میں جا رہا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو تمہیں مبارک ہو کہ تم حضرت حسین کی یاد میں یہاں ہو. یہی تو بات ہے. اسی سے تو انسان سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ پکنک اور یہ ادھر ادھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں کچھ بھی. اللہ اللہ اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور نے اپنے نواسے حضرت حسین کو شولڈر میں بٹھایا اور کسی نے کہا کہ نعم الراکب یا رسول اللہ, یہ تو جو شولڈر پر بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا اچھا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شولڈر پر بیٹھا ہوا ہے وہ تو بہت اچھا ہے مگر یہ بھی تو دیکھو کہ جس کے شولڈر پر بیٹھا ہوا ہے وہ کیسا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ سب بات میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ ساری بات آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے. تو کیا کربلا کے میدان میں کیا وہ یزیدیوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ ان کے نانا کون ہیں؟ بس یہی پوائنٹ ہے شہادت کا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انسان کا نیچر ہے کہ وہ اپنے دشمن کو, اگر آپ کا دشمن سامنے ہو تو آپ سیفٹی کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے, جان کی سیفٹی کے لیے آپ سب کچھ کریں. آپ کے ہاتھ میں اگر ریوالور ہوگا تو آپ فائر کریں گے جان کی سیفٹی کے, مال کی سیفٹی کے لیے. میرے دوستو سوچو صبر کس کو کہتے ہیں, شکر کس کو کہتے ہیں.
صبر اور شکر یہ نہیں ہے ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو صبر تو کرنا چاہیے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے اور پھر وہ صبر کرتا ہے، یہ ہے صبر۔ آپ کے گھر میں 4 روٹی ہے آپ کے گھر میں، ایک مانگنے والا بیچارہ فقیر کوئی آ گیا بھوکا تھا، آپ نے 4 روٹی اٹھا کر اس کو دے دیا اور خود بھوکے رہے، یہ ہے صبر۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں آپ تشریف لے گئے، حضور کو، ہمارے پیارے نبی کو، اللہ کے آخری رسول مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہے۔ حضور حضرت حسین کو منہ سے منہ لگا کر حضور پیار کر رہے ہیں، حضور پیار کر رہے ہیں، حضرت حسین کا لپ اور حضور کے منہ سے لگا ہوا ہے، حضور پیار کر رہے ہیں۔ اپنے نواسے حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، آپ کا نواسا ہے، آپ اس سے پیار کر رہے ہیں، حضور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کرے گی، قتل کرے گی۔ جانتے ہو کہ حضور نے کیا کہا؟ اگر حضور کو دعا کر دیتے کہ اے اللہ یہ سارے یزیدی جو آئے ان کو سب کو ختم کر دو تو وہ سب ختم ہو جائے۔ حضور نے یہ سن کر افسوس کیا اور دعا دی، اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، اے اللہ حسین کو صبر دے اور اجر دے۔ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ہم اپنے دشمن کے لیے اور دشمن کے اگینسٹ ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حضور نے یزید کے لیے کچھ نہیں کہا اور فرمایا اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، اے اللہ حسین کو اجر دے، ثواب دے اور صبر دے۔ ان کو معلوم ہے کہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، میری فیملی کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، ٹربل ہوگا، کھانا نہیں دیا جائے گا، پانی نہیں دیا جائے گا۔ میرے دوست، نن کوآپریشن، کھانا بھی بند، پانی بھی بند، اور جانتے ہو یہ سب کچھ دنیا کے لیے، یاد رکھو جہاں دنیا ہوتی ہے وہاں پھر کوئی آدمی نہیں جانتا، نہ قرآن کو جانتا ہے معاذ اللہ، نہ حدیث کو، کچھ۔ ہم لوگ 1400 برس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم جان رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی ہیں حضرت حسین، حضور کی آل ہیں، ان کی برکت سے اللہ ہم کو دین دنیا سب کچھ عطا فرمائے گا۔ جو میدان کرب و بلا میں تھے وہ سب جانتے تھے، ان کو سب معلوم تھا، لیکن دنیا، چیئر میرے دوستو جب آدمی کو ملتا ہے، کرسی جب ملتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کون آدمی کیا ہے، اور یہ جنگ جو ہوتی ہے وہ کرسی کی چیئر جنگ ہوتی ہے، دنیا کی جنگ ہوتی ہے۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی جو فیلڈ ہے، ایک مرتبہ آپ وہاں سے پاس ہوئے اور آپ نے کربلا کی مٹی کو اٹھا کر آپ نے اس کو اسماعیل اس کو سونگھا اور فرمایا کہ لی ہو کربن و بلا، اس کے اندر تو ٹربل اور ڈیفیکلٹیز کی اسمیل آ رہی ہے۔ حضور نے ایک شیشی جس کے اندر کربلا کی مٹی تھی، ام المومنین کو آپ نے عطا فرمائی اور فرمایا کہ جس دن میرا بیٹا شہید ہوگا تو یہ مٹی جو ہے یہ خون ہو جائے گی، مٹی ریڈ ہو جائے گی۔
حضرت فاطمہ کو بھی معلوم ہے کہ میرا بیٹا شہید، لیکن سب کو معلوم ہے، مگر یہ بد دعا نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہتے اے اللہ ان کو ختم کر دے اور غارت کر دے، یہ کچھ نہیں، بلکہ صرف دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حسین کو صبر دے اور اجر دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو چیف آف دی مرٹیر، سارے شہیدوں کا سردار، شہادت یہ بہت بڑا مرتبہ، شہادت یہ بہت بڑا اسٹیج ہے، خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے اور خدا کی دین کی سیفٹی کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی پروگریس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کر لیا، اور آپ میدان کرب و بلا میں تشریف لے گئے۔ میرے دوستو، اختلاف یزید سے اور امام حسین سے کیا تھا؟ امام حسین اور یزید چاہتا تھا کہ بیعت، یزید چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اور بیعت کر لی جائے۔ یزید کلیم کرتا تھا he is leader of Muslims, chief of Muslims، امیر المومنین، وہ کہتا تھا میں امیر المومنین ہوں، جی، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا غائب میں، وہ یزید کہتا تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ مسلمانوں کا امیر، چیف اور کنگ مسلمانوں کا وہ نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کی سنت کو چھوڑے۔ یزید میرے دوست بیڈ کیریکٹر تھا، بیہیویئر اس کا صحیح نہیں تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، وہ ڈرنک کرتا تھا، وہ نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا تھا،